سے یہ معلوم ہوا کہ حج سے مقصود بھی کیا ہے جی؟ تقویٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہ جو تقویٰ والا لباس ہے نا جی، یہ سب سے عمدہ لباس ہے، اعلیٰ لباس ہے۔ دنیا کے لباس تقویٰ والے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیاوی لحاظ سے ایک بندے نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن اس کے دل میں تقویٰ ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا بھر کے شہزادوں سے بہتر ہے۔ وَاللِّبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اصل لباس تقویٰ والا لباس ہے۔ معلوم ہوا کہ لباس سے مقصود بھی تقویٰ ہے۔ مساجد کی بنیادوں کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسجد حقیقی معنوں میں مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر۔ معلوم ہوا کہ مساجد کی بنیاد بھی تقویٰ ہے۔ قرآن کریم اترا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی رہنمائی کرے، جن کے اندر تقویٰ ہے نا جی، وہ قرآن سے فائدہ ہوتا ہے، اور جن کا دل تقویٰ کی دولت سے محروم ہے وہ قرآن کے نور سے بھی محروم رہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قرآن کا نور حاصل ہو تو پھر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو سجایا ہے، بنایا ہے محض متقیوں کے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی تقویٰ والوں کے لیے۔ اور جب دنیاوی شرافت، عزت، افتخار، مرتبے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف برادریوں میں تمہیں بانٹ دیا۔ یہ حسب، نسب، رنگ، نسل، یہ برادریاں، قبیلے اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ رہ گیا معاملہ فضیلت اور برتری کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی عزت والا ہے، وہی اونچے مرتبے والا ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ بار بار قرآن کریم ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، صاف صحیح اور سیدھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے، سچوں کا ساتھ۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ بڑی اہم عبادت، تقویٰ بڑی اونچی عبادت، تقویٰ ہی ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے،
ساری عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ روزے سے اگر تقویٰ حاصل نہ ہوا تو یہ ساری محنت ہماری رائے کا ہے۔ قرآن کریم سننے سنانے سے اگر تقویٰ حاصل نہ ہوا تو یہ ہماری ساری مشقت ضائع ہے۔ حج کرنے سے اگر تقویٰ حاصل نہ ہوا تو یہ بھی مال و دولت کا ضیاع ہے۔ قربانی کرنے سے اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو یہ بھی جانوروں کا مفت میں خون بہانا ہے۔ نیکی میں وزن پیدا ہوگا تقویٰ سے، جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے ظاہری مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو ایمان والے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، لوگوں تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ۔ صحابہ کرام کا ذکر آیا، قرآن کریم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان۔ سبحان اللہ، دلوں میں کس چیز کو پایا؟ تقویٰ کو پایا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے تقوی کی جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ صحابہ کا جو امتحان ہوا وہ دلوں کا ہوا، اور دلوں میں کس چیز کا ہوا؟ تقوی کا ہوا، ان کے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، تقویٰ کا لغوی معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، اور اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اس طرح بیٹھ جائے کہ بندے کے ذہن میں صرف اللہ ہی اللہ بس جائے، بندے کے دل میں اللہ ہی اللہ بس جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کا دل معمور ہو جائے، توحید پر وہ پختہ ہو جائے، اس کا یہ عقیدہ محض زبانی نہ ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے، بلکہ وہ اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ لہذا کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں جا کے میں گناہ کر سکوں، کوئی اور ایسی نہیں جہاں چھپ کے میں گناہ کر سکوں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہے علمی توحید، ایک ہے عملی توحید۔ علمی توحید تو یہ ہے کہ زبان سے کہہ لیا اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، اور عملی توحید یہ ہے کہ پھر اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کرے، بھوکا مر جائے حرام کے لقمے کے قریب۔ نعرہ تکبیر! تقویٰ اس کیفیت کا نام کہ بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ خیال جا بسے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکی سے رغبت پیدا ہو جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آج بڑی کمی ہے، علمی توحید کو تو ہم مانتے ہیں، عملی توحید کوئی نہیں ہمارے پاس۔ جو بندہ دکان میں بیٹھ کر چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں موحد ہوں۔ جو بندہ اپنی زمینوں میں، کھیتوں میں چوری کا پانی لگا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں موحد ہوں۔ جو بندہ اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا حق دبائے ہوئے بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے میں موحد ہوں۔ توحید کا دعویٰ اسے جچتا ہے جو علمی توحید پر بھی عمل کرتا ہے اور عملی توحید پر بھی عمل کرتا ہے۔ صرف یہ زبان سے نہ کہتا ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ رازق ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرے کہ میں اگر کسی کا حق کھاؤں گا
اللہ مختار کل ہے، وہ مجھ سے ساری نعمتیں چھین سکتا ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں اگر کہیں جاؤں گا گناہ کے لیے، اللہ وہاں موجود ہے۔ یہ ہے جی عملی توحید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سبحان اللہ، صحابہ ہے اصل گواہ، توحید والا دعویٰ سجدہ ہی صحابہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، آپ نے یہ فرمان جاری کیا کہ خبردار کوئی بھی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، یہ فرمان جاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر ہے، رات کا وقت ہے، ایک گھر کے پاس سے گزرنے لگے، اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی آپس میں بات چیت کر رہی ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، منافع زیادہ حاصل ہوگا۔ بیٹی کا جملہ سن، بیٹی کہتی ہے اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے۔ بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا عمر تو یہاں نہیں ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا۔ اس بچی نے جواب دیا ماں عمر یہاں نہیں ہے، لیکن عمر کا رب تو یہاں ہے۔ نعرہ تکبیر! عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے سن رہے ہیں۔ اندر تشریف لے گئے اور اس اماں سے کہا اماں میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، میں اس نیک پارسا متقیہ بچی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے فوائد تقویٰ کرنے کے، اللہ نے نقد اس بچی کو انعام عطا فرمایا۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ پھر یہ سوچے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ساتھ ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں رب سے چھوٹ جاؤں، رب سے بھاگ جاؤں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، وہ بڑا باخبر ہے، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، لوگوں آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ، زمین کی پستیوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاؤ، سمندروں کی تہوں میں چلے جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے تم چھپو نہیں سکتے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے اگر سرگوشی کریں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تین ہی ہیں، بلکہ چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، پانچ بندے منصوبہ بنا رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پانچ ہیں، بلکہ چھٹا ان کے ساتھ اشت والا ہے اللہ۔ جتنے بھی ہو، ایک ہو تو دوسرا تمہارے ساتھ اللہ، جماعت ہو تو تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ جو تو چھپ کر کرتا ہے جہاں والوں سے، جو تو چھپ کر کرتا ہے جہاں والوں سے، کوئی تو تجھے دیکھتا ہے آسمان والوں سے۔ ایک استاد نے اپنے دو شاگردوں کو بولا کہ بیٹا یہ دو کبوتر ہیں، جاؤ انہیں ذبح کر کے لے آؤ، اور ایسی جگہ میں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ اب ایک شاگرد گیا غسل خانے میں اور کبوتر کو ذبح کر کے لے آیا۔
دوسرا جو شاگرد تھا وہ شام کے وقت واپس ہوئے، چھری بھی ہاتھ میں ہے اور کبوتر بھی ہاتھ۔ استاد نے پوچھا بیٹا آپ نے کبوتر کو ذبح کی؟ جس نے ذبح کیا اس سے پوچھا آپ نے کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا کہ میں گیا غسل خانے میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تھا ایسی جگہ میں ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ، ذبح کر کے لے آیا۔ دوسرے سے پوچھا جی آپ نے ذبح کیوں نہیں کی؟ دوسرے نے جواب دیا استاد جی میں دائیں گیا بائیں گیا سامنے گیا پیچھے گیا، میں نے بڑی کوشش کی، بڑی تلاش کی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب بھی میں کہیں گیا تو مجھے اس احساس نے آ کر پکڑ لیا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا عرش والا تو دیکھ رہا۔ نعرہ تکبیر! اسی طرح کا ایک واقعہ، باپ چور تھا چور، اس نے کہا چلو میرا بیٹا میری وراثت سنبھالے۔ جیسے باپ ڈاکٹر ہو اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، باپ عالم ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بھی عالم ہو۔ وہ چور تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی چور ہو، میری گدی سنبھالے۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے لیا کہ بیٹا چلو چوری کر لے، یہ جا رہے ہیں۔ بیٹے سے یہ کہا بیٹا آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، میں اندر دکان میں جاتا ہوں چوری کرنے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو نا تو آپ نے شور بچا دو تاکہ میں اپنا بچاؤ کروں، باہر آ جاؤں، ہم بھاگ سکے، پکڑ میں نہ آئے۔ باپ اندر گھسا دکان میں چوری کرنے لگا، بیٹے نے شور ڈالا، ابا دیکھ رہا، ابا دیکھ رہا، باپ باہر آیا، کون دیکھ رہا؟ بچے نے کہا عرش والا خدا دیکھ رہا۔ باپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں باپ ہو کر نہیں سمجھا اور یہ بچہ ہو کر سمجھ گیا، فوراً توبہ کر دی۔ میرے بھائیوں یہ احساس جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ سے ہم بچیں گے۔ اگر بچ بھی گئے تو یہ وقت بھی بچنا ہوگا۔ علمی توحید کے ساتھ ساتھ عملی توحید کو بھی اپناؤ، بار بار اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا مربی، میرا محسن مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے۔ انسان 7 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، ضرورت نہیں کرتا، بچہ دیکھ رہا ہے، کہیں بدنامی نہ ہو، کہیں باہر جا کے یہ دوسروں کو بتا نہ دے۔ 7 سال کے بچے سے ہم حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر سے ہم حیا نہیں کرتے۔ انسانوں سے بھی حیا کرنی ہے اور اپنے مالک سے بھی حیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب زلیخا نے گناہ کے جال بچھا دی، دروازے بند کر لیے، تالے لگا دیے، اب ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہی دعوت، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، روکنے والا ہاتھ نہیں ہے، وقت کی ملکہ ہے، حسینہ ہے، مصر کا حسن ہے، دعوت بھی عورت کی طرف سے دی جائے۔ اسی دوران ایک بت رکھا ہوا تھا کونے میں، زلیخا نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈالا۔ اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ارادے کا علم نہیں ہے۔ آپ نے زلیخا سے پوچھا یہ کیا ہے، اس بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا کہتی ہے یہ جو بت ہے یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اس کے
ہم نے گناہ کرنے سے حیا، اس لیے میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ یہ دیکھ نہ سکے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، زلیخا تو اپنے اس معبود سے حیا کرتی ہے جو بے حس بھی ہے، بے جان بھی ہے۔ اگر تجھے اپنے معبود سے حیا آتی ہے تو میں اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ہمیشہ زندہ ہے، دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا اگر تجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے تو مجھے بھی اپنے رب سے حیا۔ تو یہ ہے جی حیا، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بن کعب، آپ قاری قرآن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمایا، تقوی کی حقیقت تو بتائیے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، کبھی تیرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں کئی مرتبہ ایسے راستوں سے گزرا۔ فرمایا کیسے گزرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا بڑی احتیاط کے ساتھ، دامن بچا کر، کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے، میرے وجود کو نہ لگ جائے، بچ بچ کے گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے۔ شیطان نے ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں بچھائی ہوئی ہیں، اب جو شخص ان جھاڑیوں سے بچ بچ کر گزرے گا وہ شخص متقی۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ بولتے نہیں نا، ہاں کرتے نہیں، روزہ لگ رہا ہے، تھوڑا بولو، میں نے مسلسل 1 گھنٹہ بولنا ہے، آپ کم از کم کوئی بات سمجھ میں آئے تو بجائے سر ہلانے کے تولے کی زبان تو ہلاؤ، یاد کے بیٹھے تو مجھے کوئی بات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ بولیں گے تو میں بولوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ملک فاروق صاحب اور میں ہم نے ٹھیکہ دیا پورے صدرہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے، ہماری دعائیں ان کے لیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا۔ حدیث پاک میں آیا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ حلال اور حرام کے درمیان جو ہے وہ ہے مشتبہ۔ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ۔ سمجھ آئی؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں حلال کا پتہ نہیں ہے، حرام کا پتہ نہیں ہے، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اب جو درمیان میں ہے نا جی شبہ پیدا ہو گیا کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم نے شبہ سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شبہ کی وجہ سے حرام میں پڑ جائیں۔ میرے نبی نے مثال دی کہ ایک بندہ اپنی بکریوں کو ایک چراگاہ کے کنارے چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بکریاں چراگاہ میں داخل ہو جائیں، چراگاہ کے قریب چرائے گا تو ڈر تو ہے نا بکریاں چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا ایسے ہی جو گناہوں کے قریب جائے گا، شبہات میں پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، اس لیے شبہات سے بھی بچو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ہمارے نبی ہمارے رہبر ہیں یا کوئی؟ ایک مرتبہ آپ آئے گھر میں، صحن میں ایک کھجور پڑی،
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی اور آپ اس کھجور کو کھانے لگے، پھر آپ کو خیال آیا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، تو آپ نے محض شبہ کی بنا پر اس کھجور کو تناول نہیں فرمایا، شبہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یوں تو ہم صحابہ کے دیوانے، مستانے، پروانے، سپاہی ہیں، لیکن ہماری سیرت کیا ہے اور صحابہ کی سیرت کیا ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک کا اور صحابہ کا غلام بنا۔ آمین نہیں کہتے؟ سارے بولو آمین۔ غلامی نہیں چاہیے نبی پاک کی، غلامی نہیں چاہیے صحابہ کی، یہ غلامی ہی تو آزادی کی سند ہے۔ جو نبی کا غلام بن گیا، صحابہ کا غلام بن گیا، وہ زمانے کا امام بن گیا۔ شادی صحابہ، شادی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کھانا لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ کھانا کھانا شروع کیا۔ غلام کہتا ہے حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، پہلے تو آپ پوچھتے تھے، آج لگتا ہے آپ بھول گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بھوک شدت کی تھی، بس بھول گیا، میں پوچھ نہ سکا، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو وہ غلام کہتا ہے حضرت زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ستارے دیکھ کے لوگوں کی تقدیریں بتا رہے ہوتے ہیں، وجہ خود فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، مٹی پڑ رہی ہے، گرد پڑ رہا ہے، اور یہ لوگوں کو قسمتیں بتا رہے ہیں۔ جسے اپنی قسمت کا پتہ کوئی نہیں، اسے تیری قسمت کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ قسمتیں بناتا کون ہے؟ اللہ۔ قسمتیں سنوارتا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، کسی عامل کے پاس گیا اور اس سے غیب کی بات پوچھی، فرمایا اس شخص کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ نجومیوں کو کیا پتہ، کاہنوں کو کیا پتہ؟ فرمانے لگے میں کاہن تھا، کہانت کیا کرتا تھا، تو میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کسی بندے کے بارے میں، وہ پیشن گوئی بہت پوری ہو گئی، تو وہ بندہ میرے لیے کھانا لے گا، وہ کھانا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا، آپ جانتے تھے کہ کہانت یہ ناجائز کمائی ہے، ناجائز کام ہے، جو کام ناجائز ہو اس کی کمائی بھی ناجائز ہے، اصول ہے، جو کام ناجائز ہو اس کی کمائی بھی۔ آپ نے فرمایا کہانت ناجائز ہے اور کہانت کی کمائی بھی۔ جب یہ سنا نا آپ نے، تو آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور قے کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ جب تک آپ کو قے نہیں آ گئی، آپ نے اپنی انگلی حلق سے نہیں نکالی۔ غلام کہتا ہے حضرت اب بس کرو، قے آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس حرام کے لقمے کو نکالتے ہوئے میری جان بھی نکل جاتی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ جو وجود حرام کے لقمے سے پرورش پائے وہ وجود کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے جی تقویٰ، اسے کہتے ہیں شبہات سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مثالیں سنتے جاؤ، بڑی کام کی باتیں بتاتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں بازار سے نہیں ملتی، بندہ جائے وہاں سے خرید کر لے، یہ باتیں کتابوں سے ملی۔ یہ وہ صدری فیض ہے جو میرے نبی سے چلتا ہوا صحابہ میں منتقل، صحابہ سے چلتا ہوا تابعین میں منتقل ہوا، تابعین سے چلتا ہوا تبع تابعین میں منتقل ہوا، اولیاء امت میں منتقل ہوا، اولیاء امت سے علماء امت میں منتقل ہوا، علماء امت سے عوام میں منتقل ہوا۔
یہ صدری فیض، یہ صدری باتیں اللہ دل میں ڈالتا ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ توجہ کیا کرو، عمل کی نیت سے بیٹھا کرو۔ روزانہ ایک بات سیکھ کے جاؤ گے، مہینے میں 30 باتیں بنیں۔ روزانہ نئی ایک بات پہ عمل کرو، مہینے میں 30 باتیں بن جائیں گی۔ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو۔ صرف یہ تقریر محض شوق کے لیے تو نہیں ہے، لذت اور فرحت کے لیے تو نہیں ہے، ٹھکانوں کو لذت مل گئی، ایک دو نعرے لگا لیے کام ختم ہو گیا، ہرگز نہیں۔ عمل ضروری ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنو، کہیں سے کستوری آئی، کستوری عوام میں تقسیم کر دی، تو آپ کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اے عمر میں آپ کی ہیلپ کر دیتا، کستوری میں تقسیم کر دیتی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تجھے کستوری تقسیم کرنے نہیں دوں۔ کیوں؟ کہ کستوری تول کر دے گی، جب تو کستوری تول کر دے گی کوئی نہ کوئی کستوری کا حصہ ذرہ میرے ہاتھوں سے بھی لگے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مشترکہ مال میں سے ایک ذرے کے برابر بھی میں یا میری بیوی فائدہ اٹھاؤں۔ یہ مال عوام کا ہے، یہ مال غریبوں کا ہے، یہ مال مشترکہ ہے۔ میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ جو مشترکہ مال ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں ہے چند آدمی قابض ہو کے بیٹھ جائیں اس پہ اپنی مرضی کرنے لگ جائیں، ہرگز نہیں۔ مشترکہ مال کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مشترکہ مال جس مصرف کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے اس مصرف میں خرچ کرنا واجب ہے۔ اگر اس مصرف میں خرچ نہیں کیا جائے گا وہ مال پڑا رہے گا، ضرورت مند رولتے رہیں گے، تو آخرت میں مواخذہ ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کستوری مشترکہ ہے، یہ مال غنیمت ہے، لہذا میں اپنی ذاتی رائے سے اسے تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم تقسیم کریں اور ہمارے ہاتھوں میں کستوری کا کوئی ذرہ رہ جائے۔ ذرہ بھی عوام کی امانت ہے۔ یہ ہے احساس خداوندی، احساس آخرت، احساس قیامت، احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی کہ میں نے مرنا ہے، ایک ایک ذرے کا میں نے حساب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آ گئی، آپ نے کھجور نہیں کھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی آ گئی، آپ نے کہانت والا کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی آ گئی کہ آپ نے کستوری میں سے ایک ذرہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ اب ذرا امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہتے ہیں امام اعظم کا حال بھی سنو۔ کوفہ میں بکری چوری ہوئی، اب وہ بکری کہاں گئی کوئی پتہ نہیں، بکری کی شناخت مشکل ہو گئی۔ کوفہ کے ریوڑ میں وہ بکری رل مل گئی، امام اعظم تک یہ خبر پہنچی۔ امام اعظم نے اس وقت کے جو چرواہے تھے ان سے جا کے معلومات کی، مجھے بتایا جائے کہ ایک بکری کی اوسطاً عمر کتنی ہے، کتنا عرصہ وہ زندہ رہ سکتا۔ چرواہوں نے بتایا کہ 7 سال تک بکری کی اوسط عمر ہے، 7 سال تک بکری اوسطاً زندہ رہ سکتی ہے۔ امام اعظم نے جب یہ تحقیق کر لی، فرمایا کہ اب میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ 1 سال یا 7 سال تک امام اعظم نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، نہیں یہاں لوگ دوسروں کی بکریاں اٹھا کے کھا جاتے ہیں، قربانی کے جانور چوری کر لیتے ہیں، خیال ہی نہیں آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تقوی اختیار کرو، تقوی۔ یہ روزے نہیں بچائیں گے، یہ نمازیں نہیں بچائیں گی، یہ قربانیاں نہیں بچائیں گی۔ اگر ہماری زندگی میں رزق حرام ہوا،
ہماری زندگی میں حرام کی کمائی ہوئی، باطل کا مال ہوا، تو یہ باتیں کام ہو نہیں آئی۔ امام اعظم نے 7 برس تک بکری کا گوشت کیا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں جو بکری چوری ہوئی تھی وہ بکری کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، کہیں اسی بکری کا میں گوشت نہ کھا لوں۔ یہ ہے احتیاط، اسی احتیاط کا نام تقویٰ۔ گیلان کی بستی میں ایک نوجوان تھا، بڑا صالح اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ روزے سے ایک نہر کے کنارے چل رہا ہے، روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ اچانک اس کی نظر پانی میں بہتے ہوئے سیب پر پڑی، سیب اٹھا لیا۔ جب روزے کے کھلنے کا وقت ہوا، اس سیب کے ذریعے روزہ کھول دیا، نہر سے پانی پی لیا۔ بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے، یہ سیب میری ملکیت، یہ تو کسی اور کا ہے، جس کا ہے میں نے اس سے پوچھا نہیں، اس سے اجازت نہیں دی، لہذا یہ سیب میرے لیے حلال۔ اب سیب کے مالک کی تلاش میں چل گئی، جس طرف سے پانی آ رہا اسی طرف چل گیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں ایک باغ ہے سیبوں کا، اور اس باغ کے جو درخت ہیں وہ نہر میں جھکے ہوئے۔ سمجھ گئے کہ یہ جو سیب میں نے کھایا اسی باغ میں اندر گئے، وہاں ایک بوڑھا، بوڑھے سے کہا کہ جی میں آپ کے باغ کا سیب کھا بیٹھا۔ بوڑھے نے کہا بھائی میں تو مالک میں نہیں ہوں، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، ان 40 سالوں میں نے کبھی بھی ایک بھی سیب نہ خود کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہنے میں خرچہ ہوتا ہے، سبحان اللہ کہنے میں خرچہ ہوتا ہے، بولتے نہیں۔ سبحان اللہ کہنے پہ نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں چرچا ہی چرچا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اس نے کہا جی 40 سال گزر گئے، میں تو مالی ہوں، چوکیدار ہوں، رکھوالا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے نہ خود خیانت کروں نہ کسی کو خیانت کرنے دوں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ سیب معاف کرنے والا، اس باغ کا فلاں مالک ہے، اس سے جا کے ملو۔ اب یہ نوجوان سفر کرتا کرتا اس گاؤں میں پہنچ گیا، مالک سے ملا، اسے سارا ماجرا سنایا۔ مالک کہتا ہے ہم 2 بھائی ہیں اور ہم دونوں اس باغ کے مالک، یہ سیب آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بھائی کا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی ہوں تو ایسے ہیں، سبحان اللہ، بھائی ہوں تو ایسے ہیں، ایسے نہ ہوں باپ مر گیا ہے، بھائی چھوٹے ہیں تو انگوٹھے لگوا لو، دستخط کروا لو، ایسے بھائیوں سے اللہ بچائے۔ بھائی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند، وہ ہوتا ہے بھائی۔ کہتا ہے جی میں اپنے حصے کا سیب تو معاف کر دوں گا، لیکن جو بھائی کے حصے کا ہے آپ بھائی سے جا کے معاف کر دیں۔ اب آدھا تو معاف کروا لیا، اب آدھے کی معافی کے لیے آگے چل دیا، دوسرا بھائی دوسرے گاؤں میں، اب وہاں پہنچا، دوسرے بھائی کو سارا قصہ سنایا کہ یہ ایک سیب کا معاملہ ہے، آدھا سیب معاف کروا چکا ہوں، آدھا باقی ہے، آپ سے معافی چاہتا ہوں، کھا بیٹھا ہوں۔ کیا کھایا جی؟ کنال کھائی، 6 کنالیں کھائیں، قلعہ کھایا ہے، رقبہ کھایا ہے، مکان کھایا ہے، سیب کھایا ہے، سیب۔ شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر کھانے پینے کی چیز راستے میں کہیں پڑی ہو اور خدشہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے، اسے اٹھا کے کھا لینا چاہیے، گنجائش ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز گری پڑی مل گئی ہے اسے کھا لو، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اسے بھی نہ کھاؤ۔ بات تقوی کی ہو رہی ہے، فتوے کی نہیں ہو رہی۔ فتوے پہ عمل کرنے والے بہت ہیں، ضرورت تقوی کی ہے۔ کامیابی تقوی سے ملتی ہے، عزت تقوی سے ملتی ہے، رب کے ہاں مرتبہ تقوی سے ملتا ہے۔ جب اس نے مالک نے اس نوجوان کا یہ حال سنا، دنگ رہ
اس کی اس پرہیزگاری سے متاثر ہوا. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حصے کا سیب معاف کر دوں گا، لیکن میری 2 شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال میرے ہاں نوکری کرنی، میری بکریاں چرانی. 1 سال نوکری کرنی. کتنے دن؟ 1 سال. 1 سال چرواہا بنو، بکریاں چراؤ. اور دوسری شرط اس وقت بتاؤں گا جب پہلی شرط پوری ہو گئی. سبحان اللہ. اندیکھا سودا، اندیکھا معاہدہ، اندیکھا معاملہ. دوسری شرط پتہ نہیں کیا ہو، لیکن سوچا یہ دنیا کا معاملہ ہے اور ایک آخرت کا معاملہ ہے. دنیا تو گزر جائے گی، آخرت نہیں گزرے. کہنے لگے مجھے قبول ہے. سال بکریاں چلائی، شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط، وہ باغ والا کہتا ہے میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ام الخیر ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. تجھے نکاح میں دیتا ہوں، کیا منظور ہے؟ اب وہ نوجوان سوچنے لگا کیا کرنا ایسی اپاہج مفلوج عورت کا جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے. لیکن پھر سوچا معاملہ آخرت کا ہے. فرمایا مجھے دوسری شرط بھی منظور ہے. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. دلہن اپنے کمرے میں، دلہے سے کہا اپنی دلہن سے جا کے ملو. اب یہ نوجوان جب دلہن کے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہے وہاں ایک حسین و جمیلہ عورت ہے. نہ وہ اندھی ہے، نہ وہ بہری ہے، نہ وہ گنگی ہے، نہ وہ لنگڑی ہے. بتایا تو یہ گیا تھا کہ وہ اپاہج ہوگی، معذور ہوگی. اب یہ سوچتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، یہ کوئی اور عورت ہے. پوری رات اسی وجہ سے اس کے قریب نہیں گیا. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی. مالک نے کہا کیسا پایا اپنی دلہن کو؟ اس نے کہا جی وہ میری دلہن نہیں. مالک کہتا ہے وہ تیری دلہن ہے، وہ تیری دلہن. میں نے جو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی. میں نے جو کہا تھا وہ زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک اجنبی مرد سے گفتگو نہیں کی. میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے، مطلب یہ تھا کہ آج تک کسی اجنبی مرد کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں گئی. میں نے جو کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے میرے گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے روزی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ روزی اسے ایسے دے گا جیسے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہو روزی میں برکتیں آئیں، وسعتیں آئیں، رزق کا مسئلہ حل ہو تو قرآن نے نسخہ بتا دیا. تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، متقی تم بن جاؤ. تمہارے گھر کے خزانے اللہ بھر دے گا، تمہاری جھولیاں اللہ بھر دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستی والے مومن ہو جائیں، بستی والے متقی ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. نعرہ تکبیر. مالک نے کہا بیٹی بھی تیری ہو گئی اور جس باغ کے سیب کی وجہ سے تو پریشان تھا نا وہ سیب بھی تیرا ہو گیا، پورا باغ بھی
میاں بیوی بن گئے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے اس متقی مرد کو اور متقیہ عورت کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ بیٹا کون ہے؟ جسے آج محبوب سبحانی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا سرتاج کہتے ہیں، جس کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اونچا کہو رحمت اللہ۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں، جب ماں نیک ہو، رابعہ بصری ہو، تو بیٹا جنید بغدادی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، والدین کی دوہری ذمہ داری ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام کا لقمہ نہ خود کھانا ہے نہ اپنی اولاد کو۔ رمضان کا فلسفہ یہ ہے، روزوں کا فلسفہ یہ ہے، لوگوں، جس رب کے کہنے پر تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اس رب کے کہنے پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے کا نام تقویٰ، حرام چیزوں کو چھوڑنے کا نام تقویٰ۔ قرآن کریم میرے سامنے ہے، 8واں پارہ ہے، اور یہ وصیت ہے جو نبی پاک نے اپنی امت کے نام کی ہے۔ جا کر یہ پڑھو، رکوع قرآن کریم کا 151 آیت ہے، سورۃ انعام۔ قل فرما دیجئے میرے رسول، تعالو، لوگوں متوجہ ہو، توجہ سے سنو، اتلو میں بیان کرتا ہوں، ما وہ چیزیں حرم ربکم جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک ہو، وبالوالدین احسانا، دوسری چیز والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی جو اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، ہر طرح کی بے حیائی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ولا تقتلوا النفس، کسی کی جان نہ لو، ناحق کسی کا قتل نہ کرو، ذالکم، یہ وصاکم، وصیت ہے تمہارے واسطے تمہارے رب کی طرف سے، لعلکم تاقلون، اس وصیت کو پلے باندھو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا ماپو، پورا تولو، لا نکلف نفسا الا وسعها، انسان پر وہی ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اس پر عائد نہیں کرتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب معاملہ گواہی کا آ جائے، انصاف کا آ جائے، تو پھر اپنے رشتہ دار کی بھی دھاڑ نہیں کرنی، حق اور سچ پر مبنی، انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے۔ یہ وصیت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ چند باتیں جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ وصیت ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ اسے اگنور کر دو، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، پلے باندھو ان باتوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے حرام کی۔ حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ، حرام چیزوں سے بچنے کا نام، کوشش کرو گے نا کہ سارے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے۔ آج ایک بچی آ